دبئی میں ایک نئے میوزیم کے دروازے عوام کے لیے کھل گئے ہیں جو نہ صرف فن تعمیر کا ایک دلکش اور نظروں کو اپنی جانب کھینچ لینے والا نمونہ ہے بلکہ وہ اپنے اندر بہت سی حیرتیں بھی لیے ہوئے ہے۔ اسے مستقبل کا عجائب گھر کہا جا رہا ہے۔ اس عجائب گھر کا نام میوزیم آف دی فیوچر یعنی مستقبل کا عجائب گھر رکھا گیا ہے۔ عجائب گھر کا ڈھانچہ 2400 ترچھے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اسٹیل کے ستونوں سے بنایا گیا ہے۔ یہ میوزیم 30,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ آڑے ترچے شاہتیروں کے نیٹ ورک پر قائم میوزیم کی عمارت 7 منزلوں پر مشتمل ہے جو اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے شمسی توانائی پر انحصار کرتی ہے۔ اسے 4000 میگا واٹ شمسی توانائی سے چلایا جا رہا ہے۔ تعمیراتی ماہرین اس عجائب گھر کی جدید طرز پر بنی ہیئت کو ٹارس کہتے ہیں۔ ٹارس کسی ڈونٹ کی طرح ایک پھولا ہوا دائرہ ہوتا ہے جو بیچ میں سے خالی ہوتا ہے۔ عمارت کا ڈیزائن ہلالی شکل کا ہے۔ اس کا پیش منظر سٹین لیس اسٹیل کا ہے جو کہ 17,000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں 14,000 میٹر عربی خطاطی کی گئی ہے جسے اماراتی آرٹسٹ مطر بن لہج نے ڈیزائن کیا۔ عربی خطاطی میں متحدہ عرب امارات کے حکمران، نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے کئی قول پیش کیے گئے۔ ان اقوال میں ہم شاید سینکڑوں برس زندہ نہ رہیں لیکن ہماری تحقیقی مصنوعات ہمارے بعد طویل عرصے تک میراث رہے گی اور مستقبل انہی کا ہے جو اس کا تصور کرتے ہیں، اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اسے انجام دیتے ہیں، اور مستقبل انتظار نہیں کرتا اور مستقبل کو آج ہی ڈیزائن کر کے اس کی تعمیر شروع کرنا ہوگی شامل ہیں۔ یہ عربی خطاطی عمارت کے کھڑکیوں کا کام بھی کر رہی ہے جن سے گزر کر دن کے وقت سورج کی روشنی اس کے ستونوں کے بغیر بنائے گئے اندرونی حصوں کو منور کر رہی ہے۔ ایک رات کے وقت عمارت میں لگائے جانے والی LED لائٹس جن کی مجموعی لمبائی 14 کلومیٹر بھی ہے باہر سے دیکھنے والوں کے لیے ایک سحر انگیز منظر پیش کرتی ہے۔ نیا اور جدید میوزیم دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ کی کھڑکیوں سے دیکھنے والوں کے لیے ایک دلکش نظارہ پیش کرتا ہے۔ میوزیم میں داخلے کا ٹکٹ $40 ہے۔ عجائب گھر کے دروازے سے آپ عمارت کے اندر ہی نہیں بلکہ حیرتوں کے ایک نئے جہان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اندر کے مناظر آپ کو اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین تک سے لا تعلق کر دیتے ہیں کیونکہ عمارت کے اندر جا بجا بڑی بڑی ڈیجیٹل اسکرینیں نصب ہیں جو آپ کو اپنی زمین، اس کے فطری حسن کو درپیش مسائل، کرۂ ارض پر پائے جانے والی حیات کی اقسام کے بارے میں معلومات مہیا کرتی ہیں۔ عجائب گھر میں آنے والے اڑنے والی ٹیکسیوں، ونڈ فارمز اور زمین کے مدار میں گردش کرنے والے ایک بڑے مصنوعی سیارے کو دیکھتے ہیں۔ انہیں یہ منظر بھی دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح چاند پر نصب ان گنت شمسی پینل زمین کو توانائی مہیا کر رہے ہیں اور کرۂ ارض پر انسان اور دیگر جاندار مل جل کر رہ رہے ہیں۔ میوزیم کے ایک حصے میں سائنس کی ترقی سے متعلق اسلام کے قدیم زرعی عہد کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ ماضی میں مسلم سائنسدان ستاروں اور اجرام فلکی کے مطالعے، وقت کی پیمائش اور سمتوں اور فاصلوں کے تعین کے لیے کس طرح کے پیچیدہ آلات کا استعمال کرتے تھے۔ میوزیم کا ایک حیرت میں ڈالنے والا حصہ سیاہ آئینوں سے بنایا گیا ہے جس میں شیشے کے چمکدار ستون ہیں۔ ان کے ذریعے ان جانوروں کو اجاگر کیا گیا ہے جن کی نسل کو دنیا سے ختم ہونے کا خدشہ لاحق ہے۔ ان میں قطبی ریچھ بھی شامل ہیں کیونکہ دنیا کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث قطبین پر جمی برف تیزی سے پھیل رہی ہے۔ عجائب گھر کی عمارت میں جدید بلڈنگ کنٹرول سسٹم، باتھ رومز سے نکلنے والے پانی کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے سسٹم اور کم توانائی استعمال کرنے والی لفٹس لگائی گئی ہیں۔ لوگ یہ میوزیم گھومتے ہوئے اپنی الیکٹرک گاڑیاں چارج کر سکتے ہیں جبکہ اس میں پارکنگ کی محدود جگہ رکھی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ یہ میوزیم مشرق وسطی کا پہلا میوزیم ہے جو کہ ماحولیاتی توانائی ڈیزائن میں پلاٹینیم سرٹیفکیٹ کا حامل ہے۔ یہ دنیا میں سبز عمارت کے لیے بلند ترین ریٹنگ کا معیار ہے۔ عمارت کی چند منزلیں صرف موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے اور خلا، صحت عامہ اور نشو و نما کے لیے وقف ہوں گی۔ اس عجائب گھر میں عالمی حدت، گلوبل وارمنگ کے نازک ماحولیاتی نظام پر پڑنے والے اثرات اور ان سے بچنے کے طریقوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ میوزیم سے ملحقہ پارک میں 80 اقسام کے پودے لگائے گئے ہیں جنہیں جدید ترین خودکار آبپاشی نظام سے منسلک کیا گیا ہے۔ یہ روایتی عجائب گھروں جیسا نہیں ہے جہاں آپ شیشے کے بکسوں اور الماریوں میں سجی قدیم تہذیبوں کی قیمتی اشیاء یا نوادرات دیکھتے ہیں۔ زیادہ تر گیلریوں میں
کوئی لیبس نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ جس میں دیکھنے والا ڈوب جائے گا۔ مستقبل کے اس عجائب گھر میں ہر سال 10 لاکھ لوگوں کی آمد کی توقع کی جا رہی ہے، جن میں نصف سے زیادہ غیر ملکی سیاح ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کی سائنسی ترقی اور خلائی ادارے کی وزیر مملکت سارہ العمیری کہتی ہیں کہ اگر آپ 1971 سے قبل کے دبئی پر نظر ڈالیں تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت سے سڑکیں تھیں، نہ بجلی تھی، نہ ہی تعلیم کا انتظام تھا، غرض کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آج ہم اگلے 50 برس کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں باقی دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تیزی سے ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ 50 برس پہلے دبئی سمندر سے موتی تلاش کرنے والوں کی آبادی تھی، لیکن پھر تیل اور گیس کی دریافت نے اسے 5 اشروں میں دنیا کے ساتھ مربوط ایک اہم عالمی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا ہدف معدنی ایندھن پر اپنا انحصار گھٹاتے ہوئے صفر پر لانا ہے، تاکہ کرۂ ارض کو گلوبل وارمنگ سے نجات دلانے کے لیے وہ دیگر اقوام کے ساتھ مل کر اپنا حصہ ڈال سکیں۔ سارہ العمیری کہتی ہیں کہ یہ میوزیم پائیدار مستقبل اور فطرت کے قریب تر کرۂ ارض پر آپ کو آگے بڑھنے اور معیشت کو ترقی دینے کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آج ہم سب کو جس چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ میوزیم میں اس سے نمٹنے کے لیے نئی راہیں تخلیق کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ میوزیم کے کریٹو ڈائریکٹر برینڈن میک گیرک کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس دور میں لوٹ جائیں جب انسان جنگلوں میں شکار کر کے اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میوزیم کا مقصد لوگوں کو اس بارے میں سوچنے کی ترغیب دینا ہے کہ کیا کچھ ممکن ہے اور اسے حقیقی زندگی میں کیسے شامل کرنا ہے۔ میک گیرک کہتے ہیں کہ ہم نے عجائب گھر میں یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک جگہ مشترکہ وسائل کس طرح اکٹھے کر کے انہیں کام میں لایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس واحد پروجیکٹ کے دوران وہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں جو ہم تعمیرات کے بارے میں جانتے تھے، کیونکہ اس منصوبے کی ضرورت ہی یہی جدت تھی، ورنہ ہم اس کی حیت کی وجہ سے اٹھنے والے چیلنجز سے نمٹ نہ پاتے۔ اس نے ہمارے کام کرنے کے انداز کو بدل دیا ہے اور یہ صنعت کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ یوٹیوب ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔